روٹین میٹرز ہی نہیں کرے گی نگران حکومت، ارجنٹ میٹرز کا کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ ٹیک اپ کر سکتی ہے۔ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کی ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ جیسے جو منتخب حکومت ویسے ہی اختیارات نگران حکومت کو دیے جا رہے تھے، تو یہ اچھا شگن نہیں ہے۔ جو وہ نگران ہیں وہ غیر ملکی معاہدے بھی کر سکتے ہیں اور ان کو جاری رکھنے کے لیے بھی بات کر سکتے ہیں۔ اب جو نگران حکومت کو جو اختیارات دیے جانے تھے وہ کسی حد تک روک لیے گئے ہیں۔ نون لیگ کے ذہن میں کچھ ہے جس کو کہ پیپلز پارٹی نے بھی ریڈ کر لیا ہے۔ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سے بھی مذاکرات کرنے والی ہے، جماعت اسلامی سے بھی مذاکرات کرنے والی ہے۔ السلام علیکم ویورز، رپورٹرز بیٹھک میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے ساتھ بیورو چیف کراؤن بھائی موجود ہیں اور سینئر رپورٹر یاسر بھائی بھی ہیں۔ ویورز، آج الیکشن بل جو ہے 2023 وہ منظور ہو گیا ہے۔ 2007 کا الیکشنز ایکٹ ہے، اس میں کچھ ترامیم کی گئی ہیں۔ کمران بھائی، یہ اتنی کنفیوژن رہی ہے، ایون آج بھی یاسر بھائی بھی میرے خیال میں تھک گئے ہوں گے اس معاملے میں کہ یہ 230 کا رولا جو ہے ختم ہی نہیں ہوا، تو اس کا اینڈ رزلٹ آپ کے خیال میں نکلے گا کیا؟ کیا ایک سینس میں کمپرومائز کیا ہے بیچ میں، یا اس سے جو ابھی نئی جو انٹرپریٹیشن آئی ہے اس کے اکارڈنگلی ساروں کے تحفظات دور ہو گئے؟ دیکھیں، یہ پورا پیکج تھا اور صرف 230 تو ایک دیٹ از ون پارٹ آف دا ہول پیکج۔ اس میں 54 ترامیم تھیں جو کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں کی گئی، تو ہم ان 53 جو ترامیم ہیں ان کے اوپر بات کوئی نہیں کر رہا، اور وہ جو 54ویں ترمیم یعنی جو کہ سیکشن 230 سے متعلق ہے، ہم اسی کے اوپر ہو گئے کیونکہ وہ ذرا کنٹروورشل تھی کس سینس میں۔ ہم بھی اسی سے بات شروع کرتے ہیں کہ جی سیکشن 230 میں تھا کیا۔ سیکشن 230 میں یہ تھا کہ جی جب نگران حکومت آئے گی تو الیکشن کروانے کے لیے ان کو کچھ اختیارات جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں، تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا، ایک سب سیکشن میں انہوں نے لکھے ہوئے تھے جی ڈوز کہ جی یہ والے وہ کام ہیں جو کہ نگران وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کر سکتی ہے، اور دوسرے میں ڈونٹس جس میں کہ کہا گیا تھا کہ یہ کام یہ نہیں کر سکتے۔ اس میں بہت واضح طور پہ تھا کہ جی انہوں نے ڈے ٹو ڈے بیسس، ڈے ٹو ڈے والے جو روٹین افیئرز ہیں صرف وہ کام کرنے ہیں، لانگ ٹرم پلاننگ جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں کرنی، کوئی ایسی پالیسی یا ایسے فیصلے نہیں کرنے جس سے آنے والی حکومت جو ہے اس کے لیے کوئی مشکل بن جائے۔ اس میں انہوں نے ترمیم کی، اور ترمیم یہ کی کہ ایک سیکشن انہوں نے ایڈ کی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی صرف ڈے ٹو ڈے بیسس والے، ڈے ٹو ڈے روٹین میٹرز ہی نہیں کرے گی نگران حکومت، بلکہ وہ ارجنٹ میٹرز کا کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ ٹیک اپ کر سکتی ہے۔ ایک یہ تھا۔ اس کے علاوہ اس میں ایک خاص سب سیکشن جو ہے وہ انسرٹ کی جا رہی تھی، اس میں داخل کی جا رہی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ جی معاشی حالات پہ دیکھتے ہوئے جب ایسے حالات ہوں، مخصوص حالات میں جب کہ معاشی فیصلے کو کرنے ہوں، مشکل فیصلے، ایسی صورت میں جو نگران ہیں وہ غیر ملکی معاہدے بھی کر سکتے ہیں اور ان کو جاری رکھنے کے لیے بھی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ معاشی بقا کے لیے اور جو معاشی پالیسیوں کے تسلسل کے لیے ضروری ہوگا۔ تو وہ جو اس کے اوپر اعتراض یہ تھا، اور پھر یہ کہا گیا کہ جی ایسی صورت میں اگر ایسے معاشی فیصلے کرنے ہوں گے تو پھر وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس والی جو ہے نا وہ قدغن ان کے اوپر نہیں ہوگی، وہ پھر لامحدود اختیار اپنا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر اعتراض تھا کہ جی یہ پھر فرق کیا رہ گیا ہے نگرانوں میں اور الیکٹڈ گورنمنٹ میں، اور خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جس طریقے سے یہ اس وقت کے پی اور پنجاب کی نگران حکومتیں جو ہیں وہ 90 روز سے بھی کہیں آگے کا مینڈیٹ جو ہے وہ لے رہی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ فیڈرل لیول پہ بھی جو آئندہ حکومتیں آئیں تو وہ پھر نگران حکومتیں جو ہیں وہ بھی اس سے آگے نکل جائیں۔ تو اس خدشے کے پیش نظر تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ اس کے اوپر اعتراض اٹھایا، اور اب وہ ابھی یاسر بھی کلیئر کر دیں گے کہ اس میں جزوی طور پر اس کو مان لیا گیا ہے، ان کے تحفظ اس کو تھوڑا مطلب اس مجوزہ ترمیم کو بھی مزید انہوں نے اس میں ترمیم کی ہے، ترمیم در ترمیم کی ہے اور اس کو اپروو کیا ہے، جس میں ان کے خدشات جو ہیں انہی خدشات کو دور کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہا گیا ہے کہ جی وہ اب طویل مدتی فیصلے جو ہیں وہ نہیں کریں گے، مخصوص ایریاز ہیں جس میں کہ ان کو ضرورت ہوگی کہ وہ چاہیں گے تو وہ معاملات کر سکتے ہیں، اور باقی جو 53 ترامیم ہیں وہ اس کے اوپر سبھی کا اتفاق ہے اور اس پہ کسی نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی۔ جی، انٹرسٹنگ۔ یاسر بھائی، آج آپ کا تقریباً سارا دن ہی پارلیمنٹ میں ہی لگا، اتنی زیادہ امینڈمنٹس جو ہیں وہ سامنے آئیں، اور یہی ایک کلاس تھا جو کہ ہر کسی کو کل سے ہی اریٹیٹ کر رہا تھا کہ اس میں کافی جو ایون صحافی ہیں وہ بھی اس کو پراپرلی انٹرپریٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ اصل میں ہے کیا، مقصد کیا تھا گورنمنٹ کا، کہ اس چیز کو بیچ میں لے کر کیوں آئے ہیں۔ تو
ابھی آپ کے خیال میں جس طرح آپ نے دیکھا تھا اس میں پھر بھی کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا اس معاملے پہ کہ ایون امینڈمنٹ پر بھی امینڈمنٹ ہوئی ہے، اس کے باوجود کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں اس کا بھی رانگ یوز ہو سکتا ہے؟ شکریہ عمر. دیکھیں مجھے پہلے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس سٹنگ گورنمنٹ کو اچانک سے اس کی ضرورت کیا پڑی. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کی ضرور دال میں کچھ کالا ہے، اور اس کی سمیل جو ہے پی ٹی آئی کو تو آ رہی تھی. جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی نے اس کو بہت زیادہ محسوس کیا، اور آج ہم نے جو دیکھا تقریباً 6 گھنٹے کا یہ طویل اجلاس تھا، کوئی بریک نہیں ہوئی اس میں، نہ لنچ کی نہ نماز کی، کسی چیز کی بریک نہیں ہوئی، مسلسل جاری رہا اجلاس. اور اسی دوران کمیٹی کا جو اجلاس تھا وہ بھی نیچے جاری رہا، کمیٹی روم نمبر 1 میں. اس میں بھی پیپلز پارٹی نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. دیکھیں یہ اس قسم کے اختیارات نون لیگ، اسپیسیفک میں نون لیگ کی بات کروں گا، وہ دینا چاہ رہے تھے. جیسے جو منتخب حکومت ہے ویسے ہی اختیارات نگران حکومت کو دیے جا رہے تھے، تو یہ اچھا شگن نہیں ہے. اب جو ترمیم کی گئی ہے، میں آپ کو بڑے شارٹ کٹ کے معاملات بتا رہا ہوں اپنے ویورز کے لیے آسان الفاظ میں. جو جاری منصوبے ہیں اس پر تو بات کرے گی نگران حکومت، معاہدے جو ہیں، لیکن کوئی فریش پروجیکٹس کی بات یا آئی ایم ایف جس کو بیس بنا رہی ہے نون لیگ، اس پر کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوگا. اس پر جو نئی حکومت آئے گی، یعنی الیکشن کر کے 3 ماہ بعد جب یہ ڈیزالو ہوگی اگست میں 3 ماہ بعد، تو آگے پھر وہاں سے بات ہوگی. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی نون لیگ کو اتنی عجلت، اتنی کیوں اتنی جلدی تھی. ان کے تو کل ہی انہوں نے یہ تمام جو اس میں تھے ترمیم کو بڑے ایزیلی انہوں نے منظور کر لینا تھا. لیکن اب جو نگران حکومت کو جو اختیارات دیے جانے تھے وہ کسی حد تک روک لیے گئے ہیں، لیکن ابھی بھی نون لیگ اس پر پریشان ہے. اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو ابھی بھی سیشن اختتام پذیر نہیں ہوا. 7 اگست کو دوبارہ ہونا ہے، 3rd راؤنڈ جو ہے 7 اگست کو دوبارہ ہونا ہے. مجھے ابھی بھی شک ہے اس میں مزید بھی امینڈمنٹس ہوں گی، ترامیم ہوں گی. مجھے نہیں لگتا کہ نون لیگ ان معاملات سے پیچھے ہٹے. میں یاسر کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ اس سے پہلے بھی جب سے یہ آئین میں نیا طریقہ کار آیا ہے کہ جو نگران حکومت آئے گی اور وہ الیکشن کرائے گی، 6 وزیر اعظم آپ کے نگران جو ہیں وہ آ چکے ہیں. اس وقت بھی انتخابی قوانین آج سے پہلے والے تھے. نگران حکومت کو کوئی ضرورت نہیں تھی پڑی کہ جی ان کو اختیارات کی کمی کی انہوں نے شکایت کی ہو، یا انہوں نے کہا ہو کہ جی ہم یہ انتخابات صحیح نہیں ہوتے اگر اختیارات ہمیں نہ ملیں. تو اس کی کیا ضرورت پڑ گئی یہ کہ جی یہ آپ نے یک دم سے ان کو، مطلب ہے کہ ایک آپ کے کیسے یہ راتوں رات آپ کے ذہن میں یہ سوچ آ گئی کہ جی ان کے اختیارات جو ہیں وہ بڑھا کر دینے چاہیے. دوسری بات یہ کہ آپ نے دیکھا کہ یہ اسحاق ڈار صاحب کا نام جب آیا، فلوٹ کیا گیا میڈیا پہ، تو اعتراض ہوا کہ جی یہ کیسے ایک ان کو کس بنیاد پہ وہ جو ہے نا نگران وزیر اعظم جو ہے نا وہ بنایا جائے گا. تو اس کے لیے نون لیگ کے سرکل سے ہی جواب جو ہے وہ یہ آیا تھا کہ جی جو الیکشن میں ترامیم ہو رہی ہیں اس میں ہم یہ گنجائش پیدا کر رہے ہیں کہ جی یہ سیاسی جو معاشی معاملات ہیں ان کے لیے جو ہے نا وہ معاشی پالیسیوں کے تسلسل کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اسحاق ڈار صاحب یا ان جیسا بندہ ہی جو ہے نا وہ نگران وزیر اعظم بنے. تو نون لیگ کا جو کنسرن جس کو یہ یاسر کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ نون لیگ جو ہے نا وہ کیوں اس کے اوپر اتنا اسٹریس دے رہی ہے، تو نون لیگ کے ذہن میں کچھ ہے جس کو کہ پیپلز پارٹی نے بھی ریڈ کر لیا ہے. سمپل از دیٹ. جی ظاہر سی بات. اچھا یاسر بھائی، انٹرسٹنگلی اگر ہم دیکھیں تو آپ کی جو موجودہ نگران سیٹ اپ ہے پنجاب میں ہو یا کے پی کے ہو، کے پی کے آپ کو بالکل شیرب شیک پتہ ہے آپ کو کہ وہ کس طرح فارم ہوا، اس کے بارے میں آپ نے اپڈیٹس بھی دی تھی. میں وہی ایک چیز سمجھ رہا تھا کہ ایون اگر امینڈمنٹس کرنی ہے یا نہیں کرنی، وہ بھی تو اتنے ٹائم سے چلتے رہے ہیں نا، اس پہ تو کسی کا کوئی کنسرن نہیں آیا. تو امینڈمنٹ اگر ہوتی بھی ہے تو ڈزنٹ میٹر آئی تھنک. دیکھیں آج جماعت اسلامی کے سینیٹر نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ کیا آپ کے پی یا پنجاب کی اسمبلی کو آئینی سمجھتے ہیں، اور یہ بہت بڑا سوال ہے. دونوں کے ڈیوریشنز جو ہیں بڑھ چکے ہیں، 3 ماہ سے زیادہ تجاوز کر چکے ہیں. میں نے ایک کوشچن بھی کیا ہے پیپلز پارٹی کے غیر رسمی گفتگو میں ایک انتہائی اہم شخصیت سے کہ آپ ابھی آئین کی بات کریں، آپ نے اس وقت آئین کی بات کیوں نہیں کی جب 3 ماہ سے تجاوز کر گئی پنجاب کی نگران حکومت، کے پی حکومت. آپ آج فیڈرل کی طرف آئے ہیں. تو انہوں نے مجھے پتا ہے جواب میں کیا کہا کہ یار ہمیں تو اپنے ہاتھ سے جو حالات دکھائی دے رہے ہیں سندھ بھی جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں.
یہ بہت بڑا مطلب پیپلز پارٹی کو اب سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے. میں آج کے اپنے اس رپورٹرز بیٹھک میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں, آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سے بھی مذاکرات کرنے والی ہے, جماعت اسلامی سے بھی مذاکرات کرنے والی ہے, کیونکہ ایم کیو ایم جو ہے وہ مزید پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتی, اور نہ وہ آصف زرداری کے ساتھ مزید ان کی یہ اور یہ جاننے لگی ہے نون لیگ جو ہے اس کو غیبی سپورٹ بھی بہت زیادہ ہے, اور یہ تو ہم برملا کہتے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں. نون لیگ جو گیم کرنے جا رہی ہے وہ پڑھ لیا ہے پیپلز پارٹی نے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو بھی رہا ہے اور ہو بھی گیا ہے. ہمیں اب آپ دیکھیں ورلڈ بینک کے ساتھ کچھ معاہدے ہیں, ان میں کچھ سگنیچرز ہو گئے ہیں, کچھ رہتے ہیں. وہ سگنیچرز ہونے ہیں 20 اگست کے بعد, اس لیے ہم ترمیم کر رہے ہیں. اس میں کچھ معاہدے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ, وہ اگست کے لاسٹ ویک میں ہونے ہیں. تو ہم نے اس میں بھی اس لیے ہم یہ اختیارات ان کو دے رہے ہیں. یہ بہانے ہیں, یہ ہیلے بہانے ہیں. بھائی آئی ایم ایف کو نہیں پتا کہ اب نگران سیٹ اپ آیا ہوا ہے. آپ آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ نے معاہدے کیے ہوئے ہیں تو آپ ابھی سے طے کریں اور ان کو آفٹر 3 months پہ آپ لے جائیں, ٹھیک ہے جی. لیکن یہ ایسا نہیں کر رہے. یہ 3 months کی بات مجھے نہیں لگ رہی, یہ 6 to 9 month کی مجھے بات لگ رہی ہے, اپریل تک کی مجھے بات لگ رہی ہے. جماعت اسلامی پیپلز پارٹی انہوں نے اپنے قبلے تبدیل کر لیے ہیں, اور آنے والے جو دن ہیں میں سمجھتا ہوں یہ جو 3-4 دن ہیں محرم الحرام کا آخری اس میں ان کے آپس میں مذاکرات بھی ہوں گے, بات بھی ہوگی, اور ہم انشاءاللہ رپورٹ بھی کریں گے. انٹرسٹنگ. کامران بھائی لاسٹ کامنٹس اس معاملے پہ, جس طرح یاسر بھائی بھی کہہ رہے ہیں آپ کا نگران سیٹ اپ پنجاب میں کے پی کے میں, کیا یہ بھی آگے کنٹینیو کرے گا آپ کے خیال میں, یا اس کو تھوڑا سا چینج کر کے نئی کوئی نگران سیٹ اپ لایا جائے گا؟ کیونکہ یہ تو پھر وہی سال والی بات ہو جائے گی, ان کے پاس بھی بہانہ بن جائے گا کہ انہوں نے سال کے نامے بھی کرنے دیں. دیکھیں وہ یہ جو کیا ہوا تھا, یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کیوں نہیں ہو سکے تھے 90 دن کے اندر, کہ وہ بہانے تو آپ کوئی بھی بنا سکتے ہیں. حلقہ بندیوں کا بہانہ, ووٹر لسٹوں کا بہانہ, مردم شماری کا بہانہ, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں پیسوں کا بہانہ, دہشت گردی اور وار آن ٹیرر. مطلب آپ بہانہ تو آپ کی جیب میں ہے. اب نیت ہونی چاہیے, نیت ہونی چاہیے. اگر ول ہے, نیت ہے, تو پھر نیک نیتی کے ساتھ اگر آپ چلیں گے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں پاکستان, معاف کیجیے گا, ہم جو ہے نا وہ ہر دور میں یہی سنتے آئے ہیں کہ جی پاکستان اپنی تاریخ کے نازک موڑ سے گزر رہا ہے. یہ نازک موڑ جو ہے نا یہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اس کو یہ کسی بھی طرف مڑ جاتا ہے, لیکن ہے نازک. تو اس کی اس نازک موڑ کی نزاکت کو بہانہ بنایا جاتا ہے, اور وہ پھر اس سے کوئی بھی فیصلہ آپ کر سکتے ہیں. مطلب کوئی بڑا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں, کوئی حکومتی سطح پہ, ملکی سطح پہ, ریاستی سطح پہ, اور اب میں سمجھتا ہوں کہ انتخابی اور حکومتی سطح پہ. تو وہ اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. اپنا عمر صاحب آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے, ٹھیک ہے. تو اگر تو بہانے بنانے ہیں, نیت نہیں ہے, تو 100 بہانے کیا, ہم ان کو اور 150 بہانے بتا دیں گے. میڈیا والے ان کو معاونت کر دیں گے, ان کو بتا دیں گے, مشورے دے دیں گے کہ جی یہ بھی ہے تو یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. ہاں اگر نیک نیتی سے آپ نے چلنا ہے تو پھر یہ سارے کام ہوتے رہتے ہیں. حالات ہمیشہ ایسے ہی رہے ہیں, چاہے وہ معاشی حالات ہیں, سیکورٹی کے حالات ہیں, یا معاشرتی حالات ہیں, ایسے ہی رہتے ہیں. ویورز, جس طرح آج پارلیمنٹ میں جوائنٹ سیشن ہوا اس سے ریلیٹڈ آپ کو اپڈیٹس دیں. یہ ایک خاص کلوز ہے 230 سیکشن کے اندر, اور 2A کے طور پہ انہوں نے ایک ایڈیشن کی تھی. اس پہ کافی اختلافات ہوئے. کل سے جس طرح ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کافی سیریس لے رہی تھی اس میٹر کو, اور نون لیگ جو ہے جلدی میں جو ہے یہ بل پاس کرانا چاہ رہی تھی کہ کہیں کسی کی نظر نہ پڑ جائے. اس حد تک کہ انہوں نے وہاں پہ کاپیز تک جو ہے نا ٹائملی نہیں دی تھی. اب ڈپینڈ کرتا ہے یہ کیا آپ کے سامنے نظر آتا ہے کہ یہ آپس میں پلو فائٹنگ کریں یا جینون کنسرنز ہیں پیپلز پارٹی کو. جس طرح یاسر بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کا قبلہ موسٹ پرابلی چینج ہو جائے گا آنے والے دنوں میں, یا آلریڈی چینج ہو گیا ہے. سو ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی ہم آپ کو اپڈیٹس دیں گے, نئی خبروں کے ساتھ پیش کریں گے. مجھے کامران بھائی اور یاسر بھائی کو اجازت دیں, انشاءاللہ اگلی دفعہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.